السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہے، سارے خیریت سے ہیں دوستو۔ جو چینل پہ میرے دوست جتنے بھی ویورز نئے ہیں وہ جلدی سے میرے سولڈ سپورٹس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ اور انڈیا کا جو ہے نا وہ پہلا ٹیسٹ میچ جاری و ساری ہے اور اس کا چوتھا روز جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ سر میں تو یہ کہوں گا کہ اس میچ کے اندر انڈیا کی جو ٹیم ہے نا وہ سینچریز کا مقابلہ کر رہی ہے کہ کون سا پلیئر زیادہ سینچریاں کرے گا، کون سا پلیئر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ رنز کرے گا، 100 کرے گا۔ یار انڈیا کی طرف سے پہلی اننگز میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے 100 ہوئے اور دوسری اننگز میں بتاتا ہوں کتنے 100 ہوئے۔ اب ظاہر ٹیسٹ میچ کے اندر 100 کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور جب آپ انگلینڈ کے خلاف کھیل رہے ہوں اور انگلینڈ کی کنڈیشن میں کھیل رہے ہوں پھر جو ہے نا وہ نو ڈاؤٹ کہ ایک بیسٹ پلیئر جو ہوتا ہے نا وہی انڈیا کی طرف سے ہو یا کوئی بھی کسی بھی ٹیم کی طرف سے ہو، انگلینڈ کے اگینسٹ خصوصاً جو ہے نا وہ اگر رنز کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ ایک ورلڈ میں اس کا نا جو بیسٹ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ورلڈ کا بیسٹ پلیئر ہو سکتا ہے۔ سر اگر آپ جو ہے نا بات کریں، میں سینچریز کی بات کر رہا ہوں، تو اگر آپ انڈیا کی طرف سے اگر پہلی اننگز میں دیکھیں تو آپ کو جیسوال کی طرف سے ایک 100 نظر آئے گا جو اس نے آؤٹ کلاس قسم کا 100 کیا۔ اس کے بعد نیچے انڈیا کا جو کیپٹن ہے شمن گل، اس نے 100 کیا، اس کا 150 مس ہوا، 147 پہ وہ آؤٹ ہوا۔ اور تیسرا 100 جو ہے نا یہ ایک اننگز کی میں بات کر رہا ہوں، ایک اننگ میں 134 کیے رشبھ پنٹ نے۔ یہ 3 100 جو ہے نا وہ پہلی اننگز میں آئے انڈیا کی طرف سے۔ اب انڈیا کی دوسری اننگز کی سیکنڈ اننگز کی بات کرتے ہیں۔ اب حالانکہ اس میں جو انڈیا کی ٹیم ہے وہ پہلی اننگز میں 471 کیے تھے انڈیا نے، اب دوسری اننگز میں آپ دیکھیں 364 کیے ہیں، جس میں بیسٹ بولنگ جو ہے نا وہ انگلینڈ نے کی ہے اور ایک کم بیک آؤٹ کلاس قسم کا کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ہوم کنڈیشن کا فائدہ کس طرح اٹھانا جانتے ہیں اور ان کے پلیئرز کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی ہوم کنڈیشن کے اندر کس طرح بولنگ کرنی ہے۔ زبردست اس نے بولنگ کی، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری اننگز کی اگر بات کریں انڈیا کی طرف سے تو انڈیا کی طرف سے دوسری اننگز جو ہے نا وہ 137 کیے ہیں سر راہل نے۔ راہل کی جو اننگ ہے نا یہ انڈیا کی طرف سے ایسی اننگز ہے کہ جو میچ میں ڈیفرنس ڈال سکتی ہے۔ اگر اس کا 100 نہ ہوتا اور دوسرا 100 جو ہے اس کا رشبھ پنٹ کا، اس نے دوسرا 100 کیا ہے، اگر سر یہ دونوں 100 نہ ہوتے تو انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ 200 کے راؤنڈ باؤنڈ آؤٹ ہوتی نظر آ رہی تھی مجھے۔ تو یہ 5 100 جو ہے نا وہ انڈیا کی طرف سے ہوئے ہیں اس کے اندر پہلے میچ کے اندر۔ یار کمال ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ ایک ٹیسٹ میچ کی 2 اننگز میں کسی ٹیم کی طرف سے 5 100 آ جائیں، تو ظاہر ہے وہ ٹیم جو ہے نا وہ اگلی ٹیم کو ظاہری بات ہے پھر وہ ٹف ٹائم تو ضرور دے گی۔ یہ جو ہے نا یہ پرفارمنس دی ہے، یہ سینچریز کی تعداد رہی ہے انڈیا کی طرف سے پہلی اور ان کی دوسری اننگز کے اندر۔ اب جو ہے نا وہ دوسری اننگز جو ہے انڈیا کی وہ 90 پہ 2 آؤٹ انہوں نے دوبارہ آغاز کیا، تو شمن گل جو ہے وہ 8 رنز پہ آؤٹ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا رشبھ پنٹ آیا راہل کے ساتھ۔ راہل نے میں نے آپ کو بتایا اس نے 137 کیے، آؤٹ کلاس قسم کی اننگ کھیلی۔ اس کے بعد رشبھ پنٹ نے دوسری اننگ میں بھی دوسرا 100 لگایا، پہلی اننگز میں بھی 100 لگایا، 137 کیا، اور دوسرے میں بھی 118 کیا، 118 رنز کی اس نے ناقابل شکست اور جو ہے نا پورے لیول پہ آ کے اس نے کھیلی اننگ، کھلی ڈلی کرکٹ کھیلی ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ 300 کے راؤنڈ باؤنڈ جو ہے نا وہ پچھلی ویڈیو آپ میری اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ 350 کے راؤنڈ باؤنڈ جو ہے نا وہ ٹارگٹ دے گی کہ انڈیا انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ چیز کرنے جائے، اور وہ جا بھی رہی ہے۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 364 پہ آؤٹ آل ہونے کے بعد ٹارگٹ انہوں نے دیا ہے، کیونکہ 6-7 رنز کی پچھلی لیڈ باقی تھی، تو جو ہے نا وہ 371 رنز کا جو ہے نا وہ ٹارگٹ ملا انگلینڈ کی ٹیم کو۔ سر انگلینڈ کی ٹیم کی اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انگلینڈ اس وقت 21 پہ جو ہے نا وہ 0 آؤٹ ہے اس کے انگلینڈ کے، اور 0 آؤٹ پہ 21 پہ وہ جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں۔
اب یہ ہے کہ انڈیا کا بالکل ایک ہی راستہ ہے کہ وہ انگلینڈ کو آل آؤٹ کرے. اگر تو وہ انگلینڈ کو آل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ 90 اوورز باقی ہیں اور 350 جو ہے نا وہ رنز باقی ہیں, اور انگلینڈ نو ڈاؤٹ اس کو چیز کرنے جائے گی ہی جائے گی, بالکل جائے گی, پکی بات ہے, جائے گی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو اگر تو انڈیا کی ٹیم انگلینڈ کو آل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی, پھر تو جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کہ انگلینڈ یہ میچ لاسٹ کر جائے گی, انڈیا جیت جائے گی. اگر آل آؤٹ نہ ہوئے تو اس سے پہلے 90 اوورز کے اندر ہی جو ہے نا وہ 60-70 اوور کے اندر یہ میچ انگلینڈ بالکل جو ہے نا وہ تمام کر دے گی اور میچ اپنے نام کر لے گی. اس میں بھی ظاہر کوئی 1-2 100 آئیں گے پھر ہی کوئی بات بنے گی. تو سر یہ جو ہے نا یہ آج کی میچ کی صورتحال ہے. کارس نے اچھی بولنگ کی ہے, اس کے بعد بشیر نے 1-2 وکٹس لیے ہیں. ابھی ادھر سے اب بمراہ جو ہے نا وہ مین کی ہے انڈیا کی طرف سے. اگر بمراہ کو وکٹس لیتا ہے تو پھر جو ہے نا آپ کو کہیں نہ کہیں انڈیا میچ میں واپس آتی ہوئی نظر آتی ہے. ورنہ اگر آپ دوسرے بولرز کو دیکھیں تو ان کی اتنی اچھی کوئی متاثر کن بولنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے بندہ یہ کہے کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ میچ جیت سکتی ہے یا میچ کے قریب بھی آ سکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ میچ سٹارٹ ہوتا ہے تو کس قدر جو ہے نا وہ پرفارمنس دینے کی اس کی انڈیا کی ٹیم کوشش کرتی ہے. اگر تو وہ آل آؤٹ کر گئی تو پھر انڈیا میچ جیت جائے گی. اگر آل آؤٹ نہ ہوئی تو پھر یہ ڈرا نہیں ہونے والا میچ, ڈرا نہیں ہوگا, یہ میچ کسی نہ کسی کے حق میں ضرور جائے گا. تو وہ مجھے جو زیادہ تر ہے وہ انگلینڈ کے حق میں نظر آ رہا ہے. اگر بمراہ کی طرف سے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسٹراڈنری بولنگ ہو گئی تو پھر جو ہے نا وہ انگلینڈ کی ٹیم 300 کے اندر بھی آل آؤٹ ہو سکتی ہے. تو سر یہ جو ہے نا آپ اپنا بھی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے حساب سے آپ کے ذہن میں کون سی ٹیم آپ کو جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.